بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1392 ہے اور آج سورۃ النور کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ چلیے سب سے پہلے یہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَدْرَأُ، اور ٹال دے گی، عَنْهَا الْعَذَابَ، اس عورت سے سزا، ان تشہد، یہ کہ وہ عورت گواہی دے، 4 شہادات، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو، بلا شبہ وہ شخص، لمن الکاذبین، البتہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، ان غضب اللہ، یہ کہے کہ بے شک اللہ کا غضب ہو، علیہا، اس عورت پر، ان کان، اگر وہ ہو، من الصادقین، یعنی مرد سچوں میں سے، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور یہ کہ بلا شبہ، تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، حکیم، نہایت حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت کہے کہ اگر وہ سچا ہو اس کا شوہر تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا ہو جاتا۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے۔ دوسری بات، 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تیسری بات، اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں تہمت لگانے والے مرد کو اللہ کی قسم کھا کر کیا کہنا چاہیے تھا وہ بات کہی گئی۔ اس سلسلے میں گزشتہ سبق تفصیل بیان کی گئی کہ 4 مرتبہ وہ کیا کہے گا، 5ویں مرتبہ کیا کہے گا۔ ان 3 آیتوں میں عورت جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ کیا کہے گی اور اس پر سے سزا کس طرح ٹل سکتی ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں عورت یہ کہے گی کہ اس نے، یعنی اس کے شوہر نے جو تہمت لگائی ہے، اس سلسلے میں وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ عورت کہے گی کہ بلا شبہ یہ شخص جو مجھ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اس طرح یہ 4 مرتبہ کہے گی، اور 5ویں مرتبہ یہ عورت یوں کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچوں میں سے ہو۔ اسی کو لیان کہتے ہیں۔ لیان دونوں طرف سے ہوتا ہے، مرد کی طرف سے جس نے الزام لگایا، تہمت لگائی، اور عورت کی طرف سے کہ وہ کہے گی کہ میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ بات کہے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہلال ابن امیہ نے جو اپنی بیوی کے بال کے بارے میں یوں کہا تھا کہ اس نے فلاں شخص سے زنا کیا ہے، تو یہ آیات اس وقت میں نازل ہوئی، والذین یرمون ازواجہم، والی آیت۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 799 اور 800 میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ عویمر عجلانی اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہما کے اپنی اپنی بیویوں سے لیان کرنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ بہرحال اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس نے ہر صورت میں مختلف آنے والی شکلوں میں مسائل ان کا حل بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے ان امور میں اسلام کی طرف رجوع ہونے والا بنا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس آپسی تنازع ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔
یہ بغاوت ہے اسلام سے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں اور دوسرے ایسے دستور کو تصویب کرتے ہیں جس میں اسلامی تعلیمات کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا ایک لا ہے جس کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، مسلمانوں کا اپنا ایک پرسنل قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق ہمیں اپنے اسلامی جو عدالتیں ہیں، دارالقضاء ہے اور دارالفتاء ہے، علماء ہے یا مفتیان کرام ہیں، ان کی طرف رجوع ہو اور دل میں یہ داعیہ موجود ہو کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے، حدیث شریفہ پر عمل، احادیث شریفہ پر عمل کریں گے، سرکاری دو عالم صاحب نے جو دین اور جو شریعت ہم کو دی ہے ہم اس شریعت پر عمل کریں گے، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، چاہے معاملہ طلاق کا ہو، چاہے وہ معاملہ نفقے کا ہو، چاہے معاملہ خلا کا ہو، چاہے معاملہ وراثت کا ہو، چاہے معاملہ وراثت کا ہو، چاہے معاملہ کسی اور معاملے میں ہو، زندگی کے تمام امور سے متعلق جتنے معاملات ہیں فقہاء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، پوری رہنمائی کی ہے، قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے موجود ہے، احادیث شریفہ موجود ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلامی عدالتوں کی طرف رجوع کریں اور علماء اور مفتیان کرام سے رجوع کریں اور ان کے سامنے مقدمہ پیش کریں، پھر انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے کوئی حکم ہمارے پاس مقدم نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور وہ شریعت ہے جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی تمام امور میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی آئلی زندگی میں، اپنی ازدواجی زندگی میں، اپنے سارے معاملات میں ہم سب کو اسلامی عدالتوں کے مطابق فیصلے کو تسلیم کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔